نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں ایسی جگہ سے رزق بھیجے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے برا ہوتا ہے۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، لیکن اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، وہ ظلم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ السلام علیکم۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، اگر اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس کی نظر میں آپ کے لیے عزت بڑھتا ہے، نہ کہ عزت گھٹتا ہے۔ آپ دوسروں کو اسی طرح معاف کرو جس طرح آپ اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے گا، اور وہ آپ کی گناہوں کو یقیناً معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی غلطیوں کو، خطا کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ایک چھوٹی سی عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی پریشانی ہے گھر کے معاملے میں، کوئی چیز کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں یا تو دین کے معاملے میں، اگر وہ چیز آپ کو پورا نہیں ہو رہا ہے تو کثرت سے آپ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار پڑھنے سے سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں، اگر وہ چیز ہماری دعا قبول، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری ضروریات نہیں پورا ہوتا ہے، اگر ہم کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ کام ہماری گناہوں کی وجہ سے رکا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جب ہم کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہماری ہر کام پورا ہو جاتا ہے، اور ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ان احسان کو یاد کرو جو تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور ایک ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب کوئی عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا برا وقت نہ آ جائے دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے، کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایسا شخص موجود ہو جو یہ کہتا ہو کہ اے لوگوں، اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو انتہائی غصے کی حالت میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ غصیلا شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، میری باتوں کو اللہ کی کتاب سے ملایا کرو، اگر وہ اللہ کی کتابوں سے مطابق ہو تو بے شک ان باتوں کو کہنے والا میں ہی ہوں،
اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اس میں نہ تمہارا دنیا کا بھلائی ہے نہ آخرت کی، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کرنے کو، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کا دونوں کا بھلائی ہے۔ بے شک یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ سفید رنگ میں اگر وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ قبر روز 4 آوازیں دیتی ہے، میں اندھیرا ہوں روشنی لانا، میں خاک ہوں بستر لانا، تنہائی ہے دوست لانا، سانپ بچھو ہے اپنے اچھے اعمال لانا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ قبر روز 4 آوازیں دیتی ہے، میں اندھیرا ہوں روشنی لانا، میں خاک ہوں بستر لانا، تنہائی ہے دوست لانا، سانپ بچھو ہے اپنے اچھے اعمال لانا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ پتہ ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے اور اس کی مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ رب العزت سنوار دے اس کام کو کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے خلوص اور پیار کو بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم پیار اور خلوص کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محبت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، کہ محبت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، محبت تو بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ پتہ ہے پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق مٹی کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے چاہے آسمان سے اتارے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر کے دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، کہ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو انہی کے گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے، کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ دوستوں، رب سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور رب سے محبت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ کسی کی بیٹی کی معصومیت سے کھیل کر تم اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہو نا،
تو تمہاری مردانگی پر لعنت مبارک ہو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں بنتے، اور کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ عمل کیجیے گا، ضرور بہت فائدہ ہوگا۔ صبح کی جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ ترجمہ یہ ہے: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے آج کے دن ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کی سبب ہمیں ہلاک نہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔